انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج تو بہانا تھا۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدر میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی ہم سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیورات سے آراستہ کر دو، میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ آپ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل کو کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد برین کی روح سے کہہ دو کہ وہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں، کہ جنت الفردوس کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ معلوم ہوں کہ سربستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک کی جو قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات، سنی تک نہ ہوگی۔ ناظرین محترم، اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت جاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہو رہی ہے، اور ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل امین نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل امین میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے، تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دین کے واسطے میں نے تجھے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل امین کیسے آنا ہوا۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل مبارک کو دھویا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ اس کے بعد میرا دل نکالا گیا اور پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو کہ ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد آب زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا
اور پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا، اور پھر اس دل کو میرے سینہ اقدس میں دوبارہ رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد نمبر اول صفحہ نمبر 52 پر یہ بات درج ہے کہ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ چاک کرنے کے بعد دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں دوبارہ رکھ دیا۔ فتح الباری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلب ہر طرح کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو کہ سنتے ہیں۔ ناظرین محترم، سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ قاسمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج کو جو امامہ شریف پہنایا گیا تھا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کونین رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائے، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب پایا فرمائی، یاقوت کا کور باندھا۔ یہ بات بھی معراج نبوت صفحہ نمبر 1 پر درج ہے۔ معراج النبوت صفحہ نمبر 606 پر یہ بات درج ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سینہ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گھومتی تھی، ٹانگیں سد زمرد، دم مرجان اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بیشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سورخ یاقوت کی 2 رکاب آویزاں تھی۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑی اور حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ امام قاسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام سے گونج رہی تھی اور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان کیا ہے، سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ للہ من المسجد الحرام الی اللہ مسجد اقصی، کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب اور ہر کمزوری سے جو رات کے تھوڑے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزباں بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بیاباں ریگستانوں، گھنے جنگلوں، جڑی بوٹیاں اور پرخطر میدانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجوروں کے بے شمار درخت موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سے سفر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ کی قبر مبارک ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا سفیر سلامی کے لیے موجود ہے، حور و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 پیغمبر استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین ایک پتھر کے پاس آئے اور اس میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔
یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 میں بات درج ہے۔ اور آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ سین حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مانند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسل صفت در صفت کھڑے ہوئے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء، فخر کائنات، آفتاب نبوت، سرور کونین، رحمت دو جہاں، سرکار دو عالم، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کروانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جہاں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور منظر اور روح پرور سما کبھی نہیں دیکھا۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربار نے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب ملا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربار نے کہا کہ مرحبا۔ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین رحمت دو عالم کو خوش آمدید کہا اور سلام پیش کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف نے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم نے، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں فی الوقت کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا دوسرا حصہ چاہیے کہ اس سے آگے کیا ہوا تھا، تو اس ویڈیو کے لیے 500 لائکس اور کامنٹس ڈاؤن میں پارٹ 2 ضرور لکھ دینا۔